رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج پورے عالم میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ الیاذ باللہ، a prophet of terrorism, a militant prophet, an oppressor، اس قسم کے الفاظ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اگرچہ اس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا دیا، غیر مسلموں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حاصل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے ہیں؟ یہود کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے ہیں؟ عیسائیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کیسے ہیں؟ اور پھر یہ دنیا، انسان تو پوجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نباتات، جمادات، شجرات، حیوانات، ملائکہ، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ رائٹس آف ویمن پر بہت کلام کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الیاذ باللہ کچھ ایسے قوانین اور اصول و ضوابط دیے جس کی وجہ سے ویمن رائٹس کو ڈیمینش کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اگر ہم مختلف معاشروں پر غور کریں، مختلف تہذیبوں پر غور کریں، بیبلونین سویلائزیشن میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو بدلہ اس سے نہ لیا جاتا، اس کی زوجہ سے لیا جاتا۔ یہ بیبلونین سویلائزیشن کا حصہ ہے اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو اسے یہ حق حاصل تھا، اگر وہ چاہتا، وہ کہتا کہ میری زوجہ کو قتل کر دو، بدلہ میری زوجہ سے لو، تو اسے یہ کہنے کا حق حاصل تھا اور بدلہ لیا جاتا۔ اسی طرح گریک سویلائزیشن کو دیکھیں، اسٹڈی کریں تو گریک سویلائزیشن میں عورت کو ہر برائی کی جڑ تصور کیا جاتا تھا، the root of every evil۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل رومن سویلائزیشن کو اسٹڈی کیا جائے تو رومن سویلائزیشن میں ایک خاوند کو اپنی زوجہ کو قتل کرنے کا حق حاصل تھا۔ وہ چاہتا قتل کرتا تو کرمنل افینس نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے کوئی کرائم کیا ہے، یعنی a husband had the right to murder his wife۔ اسی طرح ایجپشن سویلائزیشن کو اسٹڈی کریں تو a woman was known as a symbol of Satan، شیطان کی علامت عورت کو کہا جاتا تھا ایجپشن سویلائزیشن میں۔ افلاطون جیسے لوگ، پلیٹو کہتا ہے کہ وومن، ایک عورت، یہ انسان ہی نہیں ہے، وہ عورت کو انسان ہی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور پھر عرب سویلائزیشن، جس کو اللہ عز و جل بیٹی کی نعمت عطا فرماتا، وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے معاشرے میں کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہے کہ دو بیٹوں نے اپنی والدہ کو مارکیٹ میں جا کر بیچ دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہذیب سے آری قوم میں ایسا انقلاب برپا کیا، ایسی ریولوشن پیدا کر دی کہ وہی لوگ جو منڈیوں میں اپنی ماں کو بیچ دیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ میری ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ وہ ریولوشن ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ ایک فیمس برٹش ہسٹورین ہے، عیسائی ہے، آکسفورڈ سے اس نے گریجویشن کی،
اور ویسٹرن دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے کیرن آرمسٹرانگ. وہ کہتی ہے کہ میں انٹلیکچولی افینڈیڈ ہوں. اس نے ایک کتاب لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفٹ آف آور ٹائم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفٹ آف آور ٹائم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ حضور ہمارے دور کے نبی ہیں، ہمارے دور کے نبی ہیں. اس کتاب میں وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ کتاب فقط اس لیے لکھی کہ جب میں میڈیا پر ہر طرف یہی دیکھ رہی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیٹنٹ پروفٹ کہا جا رہا ہے، اپریسر کہا جا رہا ہے. وہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دور میں تشریف لائے جس دور میں بات بات پر انسان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ایسی قوم تک امن کا پیغام پہنچایا جو 40 سال سے they were fighting a war which lasted for 40 years and the reason why it started was a horse race. A war that started on the basis of a horse race lasted for 40 years and thousands of people were assassinated because of that war. ایک ایسی قوم ایک چھوٹے سے اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کر دیا کرتی تھی اور 40 سال تک ان کی جنگ جاری رہتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم میں محبت اور مساوات کا پیغام عام کر دیا. وہ کہتی ہے ایسا نبی یہ پیغمبر دہشت نہیں ہو سکتا، یقیناً پیغمبر محبت ہے. کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہے جب میں نے سب سے پہلے تحقیق کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، یہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے. وہ کہتی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہمارے لیے ایک معیار ہے کہ ہم اگر کسی پر تحقیق کریں تو ہمیں اس پکچر کی دونوں سائڈز کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ہمیں پہلے ٹرین اسی طرح کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخصیت پر کچھ کلام کریں، کسی کی بایوگرافی لکھیں تو ہماری ٹریننگ شروع سے ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہمیں پہلے تیار ہونا پڑتا ہے، اپنا اوپینین چینج کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ضروری ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے اخلاص کے ساتھ ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کیا، اور جب اسٹڈی کیا تو اس وقت آئی واز انٹلیکچولی افینڈیڈ. وہ کہتی ہے میں انٹلیکچولی افینڈیڈ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا کلام کیا جا رہا ہے، اور اس بنیاد پر اس نے یہ کتاب لکھی. اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو خلوص سے پڑھے تو کبھی یہ نہیں کہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ دہشت کا پیغام لے کر آئے ہیں. آج کی اس نشست میں ہم قرآن کریم کی چند آیات پر بھی کلام کریں گے جس پر مستشرقین نے بہت بحث کی ہے. میڈیا پر انہی آیات کا علیہ باللہ ان کی باطل تعویلات کو پیش کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ایک غیر مسلم، ایک کرسچن جو ایمان لایا، اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ایمان لانے کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنا قریب کر دیا کہ تو نے کرسچینٹی سے توبہ کر لی اور تو نے اسلام کو قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ ہے، فقط ایک واقعہ. میں نے وہ واقعہ اسٹڈی کیا تو میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی. وہ کہتا اس وقت میں غیر مسلم تھا، نن مسلم تھا، لیکن اس ایک واقعے نے میرے دل میں انقلاب برپا کر دیا. وہ کیا تھا؟ سماعت فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف میں، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے میرا بیٹا گم شدہ ہے، ننھا بیٹا. 3 دن سے میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا. اس کی ماں بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں. 3 دن سے ماں نے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی. ہم بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا کی برکت سے میرا بیٹا مجھے مل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا ارادہ ہی کیا تھا. تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کو ابھی میں نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے قریب ایک باغ ہے، اس باغ میں دیکھا ہے، وہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، بھاگ کر جاتا ہے اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں واپس آتے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ میرے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، یو نو دا اسٹیٹ آف مائی ہارٹ. 3 دن ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے، اس کی ماں پریشان ہے، میں پریشان ہوں. جو ہی یہ صحابی انہوں نے اطلاع دی کہ میرا بیٹا مدینہ المنورہ میں ایک باغ میں کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، تو میں
تحکم کھو بیٹھا، بے قابو ہو گیا، اپنے اوپر قابو نہ پا سکا، اور اسی لیے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے میں یہاں سے جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے دل کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلانے کا ایک مقصد تھا، ایک ریزن تھی، میں نے اس لیے تجھے بلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو اسے بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، ابنی نہ کہنا، اسے نام سے پکارنا، اس کا جو بھی نام ہے اس نام سے پکارنا، یہ نہ کہنا میرے بیٹے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے؟ اب غور کیجیے، یہ وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے ایک غیر مسلم ایمان لا چکا ہے۔ مثال تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپ رہا ہے، ایک جملہ، وہ کیا تھا؟ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حکمت کیا ہے، میں کیوں نہ اسے بیٹا کہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دن سے تو نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے، اب جب اچانک تو اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو تیرے کلام میں بلا کی مٹھاس ہوگی، اس قدر پیار ہوگا، تو جب انتہائی پیار سے اپنے بیٹے کو پکارے گا، ہے میرے لختے جگر، ہے میرے چاند، ہے میری آنکھوں کے تارے، ہے میرے پیارے، ہے میرے بیٹے، تو مجھ محمد کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ان بچوں میں کوئی یتیم نہ ہو، وہ جو باقی بچے کھیل رہے ہیں ان میں کوئی یتیم اگر ہوا تو اس یتیم کو تکلیف ہوگی اور وہ کہے گا کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا، کہتا ہے میرے بیٹے، ہے میرے پیارے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا گھر جا کے کہہ لینا، لاڈ گھر جا کر لینا، پیار کا اظہار گھر جا کر لینا، ان بچوں کے سامنے نام سے پکارنا۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط یہ ایک جملہ تھا جس نے میرے دل کی کایا پلٹ دی، اور مجھے یقین ہو گیا یہ پیغمبر امن ہے، جسے لوگوں کے اولاد کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کا احساس ہو، ان کے دلوں کی کیفیات کا احساس ہو، وہ پیغمبر دہشت نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً پیغمبر امن و آشتی و محبت اور وفاداری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔